تو 18ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس پارے میں سب سے پہلے سورہ مؤمنون ہے، سورۃ المؤمنون کے بعد سورہ نور ہے، اور پھر کچھ ابتدائی حصہ سورہ فرقان کا ہے۔ تو سورہ مؤمنون بالکل نام سے واضح ہے کہ اس صورت میں خاص طور پہ مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، جو ایمان والے ہیں ان کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان لاتے ہیں۔ اور اسی صورت میں بالکل ابتدا میں یہ بھی بتا دیا کہ اصل کامیابی کیا ہے، اصل ہماری اس دنیا میں کامیابی کا معیار کیا ہے۔ کامیابی کے بہت سے ہمارے معیار ہوتے ہیں، کوئی بہت سارا پیسہ جمع کر لے تو وہ اسے کامیابی کہتا ہے، کوئی اچھا سا گھر بنا لے 2 فلور کا 3 فلور کا اسے کامیابی کہتا ہے، کوئی اپنا پلاٹ خرید لے اسے کامیابی کہتا ہے، کسی کی اپنی دکان، اچھی سواری، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ لیکن انسان کی اصل، ایک مومن کی، ایک مسلمان کی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ نے یہ بتائی کہ اولئک هم الوارثون، یعنی جو کامیاب لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت کا وارث بنا دے گا۔ پتہ یہ چلا کہ اصل کامیابی جنت ہے ایک مومن کی، ایک مسلمان کی۔ اب جنت ملے گی کیسے؟ جنت ملے گی کیسے ایک انسان کو؟ تو سورہ مؤمنون میں بالکل ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کچھ صفات بیان کی ہیں، 7 سے 8 صفات ہیں۔ اگر یہ صفات ایک مومن کے اندر، ایک مسلمان کے اندر پائی جائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت دے دے گا اور جنت کا وارث بنا دے گا۔ یعنی صرف جنت دے گا نہیں بلکہ اس کو جنت کا وارث بنا دیا جائے گا۔ آپ کو وارث کا پتہ ہے کہ جب ایک انسان مرتا ہے تو پھر اس کے ورثاء کو اس کا ورثہ ملتا ہے، یعنی وہ در حقیقت اسی کا مال ہوتا ہے۔ اب وہ لے یا نہ لے، وہ مال، یعنی اس مال پہ حق صرف اسی بندے کا ہے جو اس کا وارث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہم مومنین کو پھر وارث بنا دیتے ہیں۔ کن مومنین کو؟ آئیے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، کہ مومنین ایمان والے فلاح پا گئے، کامیاب ہو گئے۔ اچھا بھائی کون ہیں وہ ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جن کی نمازوں میں خشوع پایا جاتا ہے، کہ جو اپنی نمازوں کو خشوع اور خضوع کے ساتھ قائم کرتے ہیں، ادا کرتے ہیں۔ پہلی صفت، یعنی صرف نماز پڑھ نہیں لیتے ہیں، کیونکہ قرآن میں دوسری جگہ نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت بتائی جا رہی ہے۔ فویل للمصلین، وہ کون سے نمازی ہیں؟ الذین هم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں میں سستیاں، غفلت برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون، جو دکھلاوے کے لیے پڑھتے ہیں کہ ان کو دیکھا جائے۔ تو ہمیں ایسا نمازی نہیں بننا، بلکہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے ظاہری طور پہ اس میں رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، لیکن اس نماز کی روح کیا ہے؟ وہ خشوع ہے، وہ خشیت الہی ہے۔ کہ جب ایک غلام اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ اس سے کس طرح بات کرتا ہے، اور ہم یہاں تمام آقاؤں کے آقا رب العزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہمارا کیا خشوع ہونا چاہیے، ہمیں کس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے کھڑا ہونا چاہیے۔ تو ایسی نمازیں وہ قائم کرتے ہیں۔ دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، کہ وہ مومنین لغو چیزوں سے، یعنی ایسی چیزیں جو ان کے کام کی نہیں ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں، ان کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، یہ مومنین کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ جن لوگوں نے کل کا درس سنا تھا، کل ہم نے 17ویں پارے کی پہلی آیت جو ہم نے سمجھی تھی، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ جس کو یہ آیت یاد ہوگی، اس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے، قیامت کا وقت قریب آ چکا ہے، اور وہ لوگ بالکل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، معرضون، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ برے لوگوں کی صفت بیان کی گئی۔ تو پتہ چلا اعراض 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو ایسا اعراض جو دین سے کیا جاتا ہے، جو حق کی بات سے، اللہ رسول کی بات سے اعراض کیا جاتا ہے، تو ایسے لوگ پتہ چلا کہ بالکل غفلت میں ہیں۔ لیکن دوسرا اعراض جو فضول چیزوں سے کیا جائے، ان چیزوں سے کیا جائے کہ جس چیز سے آپ کا لینا دینا نہیں ہے، تو پھر ایسا اعراض جو ہے وہ مطلوب ہے۔ اور یہ اعراض مومنین کی صفت ہے کہ وہ ایسی چیز سے اعراض کرتے ہیں، دور بھاگ جاتے ہیں۔
تیسری چیز والذین هم للزکاة فاعلون، وہ لوگ جو اپنی زکاتوں کو ادا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت والذین هم لفروجهم حافظون، مومنین کی ان نمایاں صفات میں سے ایک اور صفت کیا ہے کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پائی جانے والی جتنی بھی برے کام ہیں، جتنی بھی فحاشی کے کام ہیں، جتنی بھی بے حیائی کے کام ہیں، سب کا رد کر دیا، سب کا خاتمہ کر دیا۔ کہ مومنین کی تو صفت یہ ہوتی ہے، ایمان والوں کی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ جتنی بھی ان کی خواہشات ہیں، لذتیں ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ غلط جگہ نہیں جاتے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اور صرف الا علی ازواجہم، وہ صرف نکاح کا راستہ چنتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد چھٹی صفت والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ وہ لوگ اپنے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، اپنی جتنی بھی امانتیں ہیں اس میں امانت داری سے کام لیتے ہیں، خیانت نہیں کرتے۔ اور پھر اسی طرح والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ اب سب سے پہلے نماز کا ذکر آ چکا کہ مومنین تو نماز میں خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، خشیت الہی کے ساتھ، لیکن یہاں پہ دوبارہ بیان کیا گیا کہ مومنین کی بہترین صفت یہ ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کس طرح حفاظت کرتے ہیں؟ یعنی نماز کو وقت پہ قائم کرتے ہیں، نماز کو وقت پہ ادا کرتے ہیں، اور اس پہ مداومت اختیار کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ اچھی چیز اگر انسان اپنائے تو اس میں دو خوبیاں ہونا بہت ضروری ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کہ پرفیکشن ہو، یعنی وہ بالکل درست عمل ہو، اس میں کسی قسم کا بھی نقص نہ ہو، وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، خشیت الہی کے ساتھ ہو۔ دوسری چیز، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے، اس کی مداومت بھی ضروری ہے، اس پہ ہمیشگی بھی ضروری ہے۔ ہمیں ایسا مومن نہیں بننا کہ ایک دن ہم نے نماز پڑھی، ایک مہینہ روزے رکھے اور پھر بالکل ترک کر دیا عبادات کو، نہیں۔ مومنین کی یہ صفات ہیں کہ وہ نماز کو قائم بھی کرتے ہیں خضوع کے ساتھ، اور پھر اس پہ مداومت بھی رکھتے ہیں، اس کو ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگ فرمایا اولئک هم الوارثون، ایسے لوگ جنت کے وارث بنا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ابتدائی آیات میں ایک اور عنوان اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ انسان کو پیدا کیسے کیا جاتا ہے، یعنی انسان کی ابتدا، اس کا اسٹارٹنگ پوائنٹ کیا تھا، کہ انسان آیا کہاں سے۔ آج میڈیکل سائنس کہاں جان لگا لیتی ہے کہ آخر انسان بنا کیسے۔ اگر ہم میڈیکل سائنس سے پوچھیں، ہاں بھائی انسان پہلے بندر تھا، پہلے کوئی اور سی مخلوق تھی، پھر وہ آہستہ آہستہ انسان بن گیا۔ قرآن کریم ہمیں بتاتا ہے، اور یہ ایسی کتاب ہے کہ جس کا اصل موضوع انسان ہے، یعنی اس قرآن میں انسانوں کے لیے نصیحت ہے، تو انسان کے بارے میں ساری کی ساری معلومات ہیں۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے۔ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، یعنی اللہ تعالیٰ ماں باپ سے انسان کس طرح پیدا ہوتا ہے کہ ایک جو نطفہ، ایک قطرہ ہوتا ہے، پانی کا قطرہ ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے انسان کو پیدا کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، حدیث میں اس کی وضاحت بھی آتی ہے کہ جو ایک قطرہ ہوتا ہے وہ 40 دن بعد پھر ایک خون کا جمع ہوا خون بن جاتا ہے، جو علقہ۔ پھر فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً، پھر 40 دن بعد وہ جمع ہوا خون ایک خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔ پھر فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا، پھر وہ جو خون کا لوتھڑا ہوتا ہے وہ باقاعدہ ایک کیا بن جاتا ہے؟ عظامًا، ہڈی بن جاتا ہے۔ اور پھر فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اللہ تعالیٰ اس ہڈی پہ گوشت چڑھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر، اللہ تعالیٰ اسی طرح پھر اور جو ہے وہ تخلیق فرما دیتا ہے، یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے ایک ہی انسان نہیں بنایا، بلکہ دنیا میں لاکھوں اربوں مسلمان جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، انسان پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورا پروسیس بتا دیا کہ کس طرح انسان کی ابتدا ہوئی ہے اور انسان کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ لیکن آج انسان
اپنی اس پیدائش کو، اپنی اس اوقات کو بھول جاتا ہے کہ وہ کیسے پیدا کیا گیا، اور پھر وہ اس دین سے اعراض کرتا ہے اور تکبر کرتا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے آگے یہ بھی فرما دیا ثم انکم بعد ذلک لمیتون، ہم نے تمہیں پورا پیدا تو کر دیا ہے لیکن اس کے بعد تمہیں پھر موت بھی آنی ہے ایک دن، تم غفلت میں نہ جانا، اس کے بعد تمہیں ایک دفعہ موت بھی آئے گی۔ ثم انکم یوم القیامۃ تبعثون، اور پھر تم اسی طرح قیامت کے دن اٹھائے بھی جاؤ گے اپنے رب کی طرف۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہمیں اپنی ابتدا یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ کہتا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا، انسان تو ایک وقت انسان پہ ایسا بھی آیا هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، ایک وقت انسان پہ ایسا بھی آیا کہ وہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، یعنی پیدائش سے پہلے انسان کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، اور آج انسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن کن نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس کے بعد اسی صورت میں آگے اللہ تعالیٰ نے حلال رزق کے حوالے سے ایک بنیادی آیت بیان کی کہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اب یہاں انبیاء کرام کو، رسولوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کلوا من الطیبات، کہ آپ نے حلال رزق میں سے کھانا ہے، حلال رزق میں سے کھانا ہے، پاکیزہ رزق میں سے کھانا ہے۔ دوسری جگہ حدیث میں اس کی وضاحت ہوتی ہے کہ کس طرح حلال رزق سے کھانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو اسی طرح حلال رزق کا حکم دیتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حلال رزق کھانے کا حکم دیا، اور پھر یہی آیت پڑھی۔ یعنی حلال رزق کھانا اتنا ضروری کیوں ہے؟ حرام سے بچنا اتنا ضروری کیوں ہے؟ یعنی انسان کا پیٹ تو حرام سے بھی بھر جاتا ہے، تو آخر کیا ایسی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اور انبیاء کو حلال کھانے کا حکم دے رہا ہے؟ تو حدیث میں آتا ہے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا، ثم ذکر الرجل یطیل السفر، ایک شخص جو ہے وہ بڑا لمبا طویل سفر طے کر کے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے گھر میں، اشعث اغبرا، اس کا بہت برا حال ہو جاتا ہے، گرد و غبار میں وہ لپٹا ہوا ہوتا ہے، یمد یدیہ الی السماء، اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے اللہ تو مجھے رزق دے، تو میرے رزق میں برکت دے، یہ ساری دعائیں کرتا ہے، یا ربی، بڑا پکارتا ہے اللہ تعالیٰ سے، بڑی دعائیں کرتا ہے۔ کیا جواب آتا ہے اس کی دعاؤں کا؟ جواب آتا ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، تیرا تو کھانا حرام کا تھا، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، تیرا پینا حرام کا تھا، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، تو نے جو اپنی زندگی میں جتنے لباس پہنے سب حرام کی کمائی کے تھے، اور وَغُذِيَ بِالْحَرَام، جتنی بھی تیری نشوونما کی گئی، جس غذا سے کی گئی، سب کچھ حرام کے نام پہ کمایا گیا تھا، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ، تو پھر کس نام پہ تیری دعا قبول کی جائے؟ تو بتائیے آج اگر ایک انسان حرام کی طرف جائے، یعنی حلال کی جتنی بھی مشکلات ہیں وہ برداشت نہ کرے، بلکہ سودی کاروبار کرے، سودی جاب کرے، جتنے بھی حرام کے آپ کے سامنے ذرائع ہیں اس میں اگر انوالو ہو جائے، تو پھر اس کی دعائیں قبول کیسے ہوں گی؟ اللہ تعالیٰ اس سے کیسے راضی ہوگا؟ تو یہ اہمیت ہے حلال کمانے کی اور حلال رزق کھانے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال رزق عطا فرمائے اور اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ایک منظر ہمارے سامنے بیان کیا کہ قیامت کے دن انسان، آج ہم یہاں اس دنیا میں 50 سال زندگی گزارتے ہیں، کوئی 40 سال، کوئی 30 سال میں ہی وفات پا جاتا ہے، کسی کو 60-70 سال بھی جو ہے وہ زندگی مل جاتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت کے جو لوگ ہیں اکثریت ان کی 60 سے 65 سال زندگی گزارتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو اس عمر کو تجاوز کرتے ہیں۔ تو پتہ ہی چلا کہ ہم اتنی مدت گزارتے ہیں۔ اب قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، ہاں بھائی کتنے دن رہ کے آئے ہو تم، یعنی جو تم نے اعمال کیے ہیں، تمہارا نامہ اعمال تو ہمارے سامنے ہے، پتہ تو چلے کہ تمہیں کتنا وقت ملا تھا ان اعمال کو بجا لانے کے لیے۔
جو بھی تم نے نیک اعمال کیے برے عمل کیے ان عمل کے لیے تمہیں وقت کتنا ملا تھا؟ تو کیا جواب ہوگا ہمارا؟ قالوا لبسنا یوما او بعد یوم فاسأل العادین، یا اللہ ہم تو ایک دن رہے ہیں یا ایک دن سے بھی بہت کم، دن کا کچھ حصہ رہے ہیں۔ کیا جواب آئے گا؟ قال ان لبثتم الا قلیلا لو انکم کنتم تعلمون، نہیں میرے بندو تم تو اس سے بھی بہت کم رہے ہو اگر تمہیں اندازہ ہو جائے، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس قیامت والا دن کتنا بڑا ہوگا۔ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، وہاں کا دن یہاں کے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اب اندازہ لگائیے 1000 سال میں سے ہمارے 60-65 سال اگر آپ چیک کریں تو کتنا بنتا ہے ایک دن کا، کتنا سا حصہ بنتا ہے؟ 15 سے 20 منٹ، 10 سے 15 منٹ۔ ایک انسان بس اسٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہے، ٹرین اسٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہے، 10 سے 12 منٹ ویٹ کرتا ہے ٹرین کا، آپس میں حال احوال پوچھ لیے، اس کے بعد ٹرین آ گئی، اس کے بعد چلا گیا اپنی منزل پہ۔ یہی ہے ہماری دنیا کی زندگی، یہی ہے ہماری دنیا کی زندگی کی اوقات کہ ہم ایک مسافر ہیں۔ ہماری آخرت کے مقابلے میں اصل زندگی اتنی ہی ہے کہ جتنا ایک مسافر اسٹیشن پہ کھڑے ہو کے وقت گزارتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان آخر سمجھ کیا لیتے ہیں جو ان کو زندگی دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یعنی انسان جب ہدایت سے تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے نا تو اس کے دو نظریے بن جاتے ہیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کہتا ہے میں تو کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کیا تھا؟ کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا تھا؟ کیا ہم نے تمہارے سامنے آیاتیں کھول کھول کے آیات بیان نہیں کی کہ تمہاری زندگی کا مقصد کیا تھا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور ساتھ ہی تم نے یہ عقیدہ یہ نظریہ بھی بنا لیا کہ تمہیں تو لوٹایا بھی نہیں جائے گا اپنے رب کی طرف۔ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، ہمیں تو صرف ایک زمانہ ہی مار دیتا ہے اور اس کے بعد آنے والی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا تم نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا؟ تو اگر آج ایک انسان اس گمراہی میں مبتلا ہے، قرآن و حدیث سے دور اس کی یہ نظریات بنے ہوئے ہیں کہ میں نے اپنے رب کی طرف لوٹ کے نہیں جانا، تو اس کو سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے، قرآن و حدیث کو پڑھنا چاہیے، تاکہ اس کے سامنے اس دنیا کی زندگی کی جو اصل اس دنیا کی زندگی کا مقصد ہے وہ اس کو پتہ چل جائے۔ اس کے بعد آگے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے زنا کرنے والوں کا ان کا ذکر کیا اور ان کی سزا بھی بتائی۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زنا کرنے والیوں کو اور کرنے والوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اب یہاں سورہ نور میں نور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ روشنی، یعنی ایک نور، ایک روشنی، جیسے قرآن کو بھی نور کہا گیا ہے، ایک روشنی ہے قرآن۔ ہر جگہ انسان کو قرآن کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ قرآن کی روشنی میں سامنے کا رستہ دیکھے۔ اور سورہ نور میں زانیوں کا تذکرہ کیا۔ نکتہ یہ ملا کہ اگر ایک شخص زنا جیسا گناہ کر لیتا ہے نا، گناہ کبیرہ ہے زنا، اگر ایسا گناہ کر لیتا ہے تو پھر اس شخص کے چہرے پہ نور نظر نہیں آتا انسانوں کو۔ ایسے شخص کے چہرے پہ اللہ تعالیٰ نور نہیں ڈالتا، بے نور ہو جاتا ہے ایسے شخص کا چہرہ۔ تو انسان کو ایسے ہولناک گناہ سے بچنا چاہیے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے 15ویں پارے میں جو آیت سنی تھی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، زنا کرو مت بلکہ زنا کے قریب بھی مت جانا۔ جو ایسے مواقع، جو ایسی ریسورسز کے وہاں تم قریب جا سکتے ہو زنا کے، اس سے بھی دور رہو۔ اس کے بعد سورہ نور میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ان پہ تہمت لگائی گئی، نعوذ باللہ، ان پہ جو ہے وہ یعنی برائی کی تہمت لگائی گئی۔ اس کا پورا واقعہ بیان کیا گیا کہ کس طرح وہ جنگ سے واپسی میں
پیچھے رہ گئیں اور مسلمانوں سے دور ہو گئیں، تو ایک صحابی کی ڈیوٹی یہ تھی کہ حضرت صفوان کی کہ وہ دیکھتے تھے بھائی اگر پیچھے جنگ کا کوئی بندہ رہ جائے تو وہ ان کو لے لیتے تھے۔ جب وہ اپنے اونٹ پہ آئے تو انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ، اور اس وقت پردے کی آیات نازل یعنی ابھی نہیں ہوئی تھیں، اور انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھا ہوا تھا، تو وہ پہچان گئے کہ یہ ام المؤمنین ہے، تو انہوں نے ان کو اپنے اونٹ پہ بٹھا لیا۔ اب رستے میں منافقین نے دیکھا تو انہوں نے نعوذ باللہ ان پہ جو ہے وہ الزام لگا دیا کہ انہوں نے جو ہے وہ گناہ کیا ہے صحابی کے ساتھ، اور بھی بہت سارے صحاباؤں کو اس میں جو ہے وہ مکس کر دیا کہ یہ بھی اس میں ملوث تھے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت میں ان کی برات کا جو ہے وہ اعلان کر دیا کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت ہی بڑا بہتان ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ایسا گناہ کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں بشارت، ان کی زندگی میں ان کو جنت کی بشارت دی ہے، وہ ایسے پاک مومنین ہیں، وہ ایسی پاک مومنات ہیں، تو وہ کیسے ایسے خطرناک گناہ کی طرف جا سکتی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حوالے سے جو ہے وہ بالکل پاک صاف کر دیا معاملہ کہ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت ہی بڑا بہتان ہے اور یہ بالکل غلط بات ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کے بارے میں جو تہمت لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں پھر حد بھی مقرر کر دی کہ فجلدوہم 80 جلدہ، کہ ان لوگوں کو بھی پھر 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور پھر آئندہ ان سے کبھی کوئی شہادت بھی قبول نہیں کی جائے گی اگر یہ کوئی گواہی دیں آ کے کہ ہاں بھائی ہم نے ایسا ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور آگے فرمایا سورہ نور میں پردے کی بھی آیات ہے کہ کن کن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو اور مومنات کو یعنی نظریں جھکانے کا حکم دیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت کریں۔ دیکھیں یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب بھی مومنین سے اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے قرآن میں بہت سی جگہوں پہ، تو وہاں مومنات یعنی عورتیں بھی مراد ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تاکیداً مومنات کو مخاطب کیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، آپ مومنات سے بھی یہ کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نظریں پست کر کے رکھیں، جھکا کے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اور بھی بہت سارے عنوانات ہیں سورت میں، لیکن قلت وقت کی بنا پہ ساری چیزیں بیان نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد آگے سورہ فرقان کا آغاز ہو رہا ہے، اور سورہ فرقان کا اختتام جو ہے وہ اگلے 19ویں پارے میں ہوگا، تو انشاءاللہ سورہ فرقان کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ کل بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔